The rapid pace of development in Jammu and Kashmir, with its budget more than double the bailout package this country sought from IMF, is a fact. But perhaps facts are lost on a country busy with propaganda. जावेद बेग साहब जो भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में 54th 55th सेशन इन द यूएन एचआरसी ने कल $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया। $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने फ्लैट हो जाते हैं। हमें बताया जा रहा है कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का, 4 दिन का दौरा। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप उसको जाके रिसीव करेंगे या मैं उसको रिसीव करूंगा? उसके बाद हमारा क्या बनेगा? हम क्या मुंह दिखाएंगे कश्मीरियों को? 75 साल में भारत ने रेज करा है लोगों की हालत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था, रास्ते में हमला हो गया। जब वो वहां पहुंचे तो जी उनके ऊपर जो है एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए जो है कहा गया कि जी अटैक किया गया, जिसमें कि एक सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है उनकी जान गई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। तो ये रिमोट कंट्रोल मतलब सिक्योरिटी सिस्टम आप हमारा देखिए, आप हमारी जो एजेंसी है नंबर 1 एजेंसी जी, नंबर 1 एजेंसी, उसको देखिए कि उनको पता ही कोई नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में इंडियन डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को खड़ी खोटी सुना दी। हमेशा की तरह फिर पाकिस्तान के लंगूर यूएनएचआरसी में जाकर कश्मीर का राग आलाप रहे थे, जिस पर इंडियन डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी जी ने कश्मीर में हो रहे रैपिड डेवलपमेंट को हाईलाइट करते हुए पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं और पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जाए। रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया ताकि कश्मीर में हो रहे इलेक्शंस को डिस्टेबलाइज किया जाए, और दूसरी तरफ यूएनएचआरसी में कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन हमारे डिप्लोमेट ने उनकी इज्जत उतार दी, ये कहते हुए कि सिर्फ हमारे कश्मीर का बजट इनके 2 टाइम्स के आईएमएफ बेल आउट पैकेज से ज्यादा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Thank you, Mr. President. We are constrained to take the floor to respond to yet another provocation by the delegation of one particular country that continues to mar the proceedings of the Council with its patently false and malicious remarks against us. In doing so, it does a great disservice to the work of the Council. Mr. President, facts are all it takes to demolish such false narratives. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India is a fact. Building on the successful foundation of the general elections in 2024, the first phase of Legislative Assembly elections in Jammu and Kashmir witnessed enthusiastic voting and a high voter turnout is a fact. The rapid pace of development in Jammu and Kashmir, with its budget more than double the bailout package this country sought from IMF, is a fact. But perhaps facts are lost on a country busy with propaganda. The irony of such a country making fallacious claims about India is not lost on anyone. Thank you. The floor is for... पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था, रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम के तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं ये बच गए हैं। कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था।
اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مالم جبا روڈ ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے اور یہ سوات ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. اب پرتگال، انڈونیشیا، قزاقستان، بوسنیا، زمبابوے، روانڈا، ترکمانستان، ویتنام، ایران، رشیا، تاجکستان کے جو امبیسڈرز تھے، ڈیلیگیٹس، وہ اس کا حصہ تھے. اور ان میں سے بہت سارے امبیسڈرز کو تو میں پرسنلی بڑے اچھے سے جانتا ہوں. دے گڈ فرینڈس. لیکن بات ساری یہ کہ ہم انہیں گھمانے کیوں لے گئے، اور جب ہم انہیں گھمانے لے گئے تو یہ ریموٹ کنٹرول مطلب سیکیورٹی سسٹم آپ ہمارا دیکھیے، آپ ہماری جو ایجنسی ہے نمبر 1 ایجنسی، جی نمبر 1 ایجنسی، اس کو دیکھیے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں لگا کہ جی آپ اتنے سارے امبیسڈرز لے کے جا رہے ہیں سوات میں گھمانے کے لیے، اور نمبر 1 ایجنسی جن مٹر چھیل رہی تھی. ان کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب آیا، کون آیا، اور ریموٹ کنٹرول بم لگا کے چلا گیا. مطلب یہ تو بچن صاحب کی مووی کی طرح ہو گیا. اکثر گاڑی کے نیچے لیٹ کے نہیں چپکا دیتے تھے، گاڑی کے نیچے بم لگا دیتے تھے، اور گاڑی والا آتا تھا اور گاڑی لے کے چلا جاتا تھا، اور جس نے بم لگایا ہوتا تھا وہ نیچے ویسے ہی لیٹا رہتا تھا، اور بعد میں کپڑے جھاڑ کے اڑ جاتے تھے، کبھی بچن صاحب اور کبھی ونود کھنہ جی. اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا کالیا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے پاکستان میں؟ مطلب آپ کی نمبر 1 ایجنسی، ارے نمبر 1 کہتے کہتے ہم لوگ مطلب بابلے ہو گئے، لوگ بلیو نہیں کر رہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ نمبر 1 ایجنسی کیا کر رہی تھی؟ اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ اتنے سارے 10-11 امبیسڈر جو ہے آپ سوات بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی آیا اور ایک ریموٹ کنٹرول بم چپکا کے چلا گیا، اڑا بھی دیا اس نے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا. تو ایسی سیکیورٹی میں کیسے چلے گا جی؟ مطلب اب کون آئے گا؟ مطلب آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یا تو ویسے ہی چیک کر رہے تھے کہ بم چلتے بھی ہیں کہ نہیں چلتے، اس لیے کہ ہمارے پاس بھی تو آپ کو پتہ ہے نا ایٹم بم ہے. اب ایٹم بم کو بھی لوگ کہہ رہے تھے کب سے رکھا ہوا ہے، اس میں پتہ نہیں تیل شیل ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں، دھمکیاں تو دیتے رہتے ہیں ہمارے پاس اسلامک بم ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے. لیکن معلوم نہیں ہے کہ جب ٹائم پہ مطلب وہ چلے گا بھی کہ نہیں. ویسے تو نہ ہی چلے تو اچھا ہے، لیکن بات ساری ہے اس کو اپڈیٹ وغیرہ کرتے رہنا چاہیے. میں نے سنا ہے کہوٹا میں کہیں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر نہ تو پریزیڈنٹ جا سکتا ہے، نہ تو پرائم منسٹر جا سکتا ہے، اور نہ ہی ڈیفنس منسٹر جا سکتا ہے. یہ پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پہ اٹامک بم وغیرہ رکھے ہیں یا ویپنز رکھے ہیں، اس جگہ پہ، اس فیکٹری یا جو بھی کہہ لیجیے اس کو، وہاں پر پاکستان کا کوئی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا ڈیفنس منسٹر نہیں جا سکتا. ان کو کہتے ہیں اپنے گھر بیٹھو، ٹھیک ہے، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کیا بن گیا اور کیا نہیں بن گیا. تو وہ کہتے ہیں یس سر، تو وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتے. خیر میں آپ کو معلوم ہے فضول کی باتیں میں کرتی نہیں، اور نہ ہی مجھے آتی ہے، نہ ہی میرے پاس فالتو کا ٹائم ہے. لیکن ہاں میں یہ بتا رہی ہوں کہ بھائی یہ لوگ جو گئے تھے، امبیسڈرز گئے تھے، تو ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ کس طرح کی سیکیورٹی ہے جس میں بم پھٹنے کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ پھٹ گیا؟ وہ تو سبھی کو پتہ لگ جائے گا پھٹ جائے گا تو ڈیفینیٹلی. لیکن وہ بیچارے 11 کے 11 امبیسڈر، سنا ہے 10 یا 11 امبیسڈر تھے، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا امپریشن پڑا ہوگا؟ اب وہ کیسے، مطلب آپ دوبارہ ان کو سوات کیسے لے کے جائیں گے؟ یا جن لوگوں کو سوات لے جانا ہے ان کے بعد کیا وہ مانیں گے سوات جانے کو؟ اور سوات والوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ نے آپریشن وہیں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ سوات کے حالات بہت خراب ہے، سوات میں سچویشن بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. دیکھیں جی کچھ مہمان آئے تھے، خدا کر کے کچھ لوگ آئے تھے یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے سوات کے لوگ تیار نہیں ہوں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ جی ہاں بالکل آپریشن آپ کر سکتے ہیں، مگر پنجاب سے شروع کریں. جی ہاں پنجاب میں بھی حافظ سعید، مسعود اظہر، لشکر جھنگوی، لشکر بھنگوی، اور پتہ نہیں کون کون سے لشکر بیٹھے ہوئے، تو ان کو جا کے پہلے پکڑ لیجئے نا. یا مطلب ان کا وہ کوئی اسپیشل ہے کہ ان کے لیے آپ کوئی ایکشن نہیں کرتے، اور سارے کے سارے ٹیررسٹ آپ نے جو ہے وہ KPK سے ہی جا کے پکڑ دیں؟ ارے پورا پاکستان ہی آپ کا ہے. مطلب یہ کہ پنجاب بھی اپنا ہے، KPK بھی اپنا ہے، بلوچستان اور سندھ بھی اپنا ہے، کشمیر بھی اپنا ہے، ادھر والا. اچھا وہ جموں کشمیر کی بات نہیں کر رہی جو مودی جی کا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے.